آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے کہ میری آواز آپ لوگوں کو واضح آ رہی ہے؟ طيب طيب ہم نے پچھلی کلاس میں آخر کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ پچھلے تقریباً 3 کلاسوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نا فقہ کے مقدمات پڑھے تھے، فقہ کے متعلق مسائل ہم نے پڑھے تھے، فقہ کے مقدمات اور فقہ کا انٹروڈکشن ہم نے پڑھا تھا اور سکھا تھا اور جانا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ فقہ کے مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ طيب طيب تو ہم نے یہ بات کہی تھی اس سے پہلے شروعات میں کہ فقہ کے کچھ اہم موضوعات ہیں، فقہ کے کچھ کیا ہیں اہم موضوعات ہیں، انہی فقہ کے اہم موضوعات میں سے وہ ہے عبادات۔ تو فقہ بات کرتا ہے عبادات کے بارے میں، فقہ بات کرتا ہے عبادات کے بارے میں۔ عبادات، تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے؟ یعنی اس کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا ہے اور علماء نے بیان کیا کہ عبادت ہر وہ کام یا ہر وہ بات، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ کام یا ہر وہ بات چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، باطنی سے مراد جو دلی ہو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور فقہ میں ہم وہی پڑھیں گے عبادات، جو عبادات کون سے ہیں؟ جو عملی عبادت ہیں، جو پریکٹیکل عبادت ہیں، جو کیا ہے؟ جو پریکٹیکل عبادات ہیں۔ اور لیکن جو عبادتیں پریکٹیکل نہیں ہیں، جو دلی عبادتیں ہیں، وہ ہم فقہ میں نہیں پڑھیں گے، وہ ہم فقہ میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم پڑھتے ہیں عقیدے میں، بلکہ اسے لوگ پڑھتے ہیں عقیدے میں یا اخلاق کے ایک مادے میں یا سلوک یا اصلاح، ٹھیک ہے نا؟ طيب تو عبادات کے جو ابواب ہیں جس کا تعلق فقہ سے ہے، وہ کون سے ہیں نا؟ آپ لوگ، ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے یہ پڑھا ہے پہلی کلاس میں۔ تو کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز جو ہے وہ ہے طہارت کے مسائل، دوسری چیز ہے وہ ہے نماز کے مسائل، تیسری چیز ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ یہ سارے سب شامل کس میں ہیں؟ یہ شامل عبادات ہیں۔ اور کیا چیزیں ہیں بولے؟ زکوٰۃ، اور آپ لوگ کو آواز میری آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ لوگ ساتھ میں ہیں یا نہیں ہے میرے؟ طيب حج، روزہ، نہ روزہ، اس طرح سے حج، اس طرح سے ایک آخری چیز باقی ہے، ایک آخری چیز باقی ہے۔ کون سی چیز باقی ہے؟ جو داخل ہے عبادات کے، یعنی عبادات کے مسائل میں اور عبادات کے اقسام میں۔ نعم احسنت، عثمان نے صحیح کہا، وہ ہے نعم جہاد، وہ ہے جہاد۔ تو یہ مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عبادات کے مسائل، ابواب میں، عبادات کے مسائل میں یہ سارے چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ طہارت پہلی چیز ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور جہاد ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ کوئی بولیں کہ طہارت ہم نے ذکر کی نہیں، طہارت نماز میں داخل ہے، ابھی ہم بیان کریں گے۔ نماز ہے کیا چیز؟ نماز کہتے ہیں کس کو؟ نماز کیا ہے؟ اقوال مخصوصہ اور افعال مخصوصہ کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، جو شروع ہوتی ہے تکبیر کے ساتھ، ہم اسے شروع کرتے ہیں تکبیر سے اور ختم کرتے ہیں سلام سے۔ تو نماز میں کچھ مخصوص اقوال ہیں، کچھ مخصوص افعال ہیں
جو ہم کرتے ہیں نماز کے اندر، جو ہم کرتے ہیں نماز کے اندر، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف کرتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، یہ ہم کرتے ہیں اللہ کے بندگی کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ سے قریب، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تعبد للہ، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ طيب. تو نماز کی شرائط ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز کے کچھ شروط ہے، نماز کے کچھ کیا ہے؟ کچھ شروط ہے، اور نماز کے کچھ ارکان ہے، نماز کے اور کچھ کیا ہے؟ ارکان ہے، نماز کے کچھ شروط ہے اور نماز کے کچھ ارکان ہے کیا، اور نماز کے کیا ہے؟ کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں اور کچھ تھی. طيب. نماز کے شروط کیا ہیں؟ شروط کا مطلب کیا ہے؟ شروط کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے کنڈیشنز، نماز کے کنڈیشنز، یعنی نماز اس کے بغیر صحیح ہو نہیں سکتی، یعنی نماز آپ کو شروع کرنا ناممکن ہے، یا آپ شروع ہی نہیں کر سکتے نماز کو جب تک یہ چیزیں موجود نہ ہوں، جب تک کہ یہ چیزیں آپ حاضر نہ ہو اور موجود نہ ہو، اس وقت تک آپ کی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک آپ کی عبادت صحیح، یعنی نماز آپ کی صحیح ہو ہی نہیں سکتی، نہ آپ کو حق ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نہ آپ کو حق ہوگا کہ آپ کیا کریں، نماز پڑھیں. تو یہ نماز کی شروط ہے. اس طرح سے نماز کے ایک ہوتے ارکان، یہ نماز کے اندر ہوتے ہیں. تو شروط ہوتے ہیں نماز سے پہلے، نماز کے شروط ہوتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، لازمی ہے کہ یہ چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کے پاس موجود ہوں. اس کی ایک مثال دوں، قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا. اس کی ایک مثال دوں کہ طہارت، انسان مطہر ہو، انسان کے پاس انسان کیا ہو، وہ وضو کرے اور مطہر رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز نماز سے پہلے ہے. جب تک کہ آپ کے پاس طہارت نہ ہو اور آپ طہارت نہ لیں، اس وقت تک آپ کو نماز پڑھنا جائز نہیں. لیکن ارکان کیا ہوتی ہے؟ ارکان نماز کے اندر ہوتی، نماز کے اندر جو چیزیں کرنا ہے، جیسے فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، نماز میں رکوع کرنا نماز کا رکن ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ارکان. اس طرح سے ایک چیز واجبات ہے، واجبات بھی نماز کی جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، لیکن واجبات جو ہوتے ہیں، ارکان واجبات دونوں ہوتے ہیں نماز کے اندر، لیکن ارکان کرنے سے نماز بالکل خراب ہو جاتی، نماز باطل ہو جاتی، نماز بالکل صحیح نہیں رہتی. لیکن واجبات میں اگر آپ چھوڑ دیں گے واجبات کو، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، اگر رکن چھوٹ جائے، نماز کا پلر چھوٹ جائے، تو نماز آپ کی بالکل باطل ہے. نماز کیا ہے؟ انسان کی بالکل باطل ہے، اور جب تک کہ وہ رکن نہ لائے اس وقت تک اس کی نماز صحیح نہ ہوگی. لیکن اگر واجب چھوٹ جائے، واجب بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ نعم، سجدے سہو کرے گا. کیا کرے گا؟ سجدے سہو کرے گا. نعم. اس طرح سے سنتیں ہیں نماز میں کی سنتیں، یعنی یہ کرنا اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کرنا اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. اس طرح سے نماز میں ہے مباحات، یعنی ایک نماز میں ایک چیز جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں نماز میں، لیکن یہ کرنا سنت نہیں ہے، یہ کرنا سنت نہیں ہے، لیکن اگر کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہلکی سی حرکت نماز میں، ہلکی سی حرکت جائز ہے نماز میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ، لیکن ہلکی سی حرکت کرنا یہ نہ یہ شرط ہے، نہ رکن ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ جائز ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ آپ کو یہ آپ کو دی اجازت کہ آپ نماز میں ہلکی سی حرکت کر سکتے ہیں. اس طرح نماز میں مکروہات ہے، مکروہات یہ بھی منع ہے نماز میں، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں مکروہات، نماز میں کچھ چیز مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو نہیں کرنا اچھی بات ہے، اگر لیکن کریں گے تو نماز صحیح ہے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن نہیں کریں گے تو کیوں مسئلہ نہیں. اس طرح نماز میں کچھ ایسی ہیں جو نماز توڑنے والی چیزیں ہیں، نماز توڑنے والی چیزیں ہیں. اس طرح کیا ہے؟ کھانا کھانا، پانی پینا، زیادہ بات کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یا اس طرح ہنسنا کہ انسان کے دانت نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مسکراہٹ نماز میں مکروہ ہے. اس طرح نماز کی اقسام ہے، نماز کی اقسام ہے. نماز کی اقسام سے مراد یہ ہے کہ عید کی نماز، نفل نماز، فرض نماز، ٹھیک ہے نا؟ تراویح کی نماز، وتر، یہ نماز کی اقسام، یہ ساری چیزیں نماز میں شامل ہیں.
تو یہ ساری چیزیں کس میں ہوتی ہے؟ نماز میں ہوتی ہے. اس طرح نماز میں غلطیاں، نماز میں کچھ غلطی ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ انسان غلطی کر لے نماز میں تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اس کا بیان. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں کس میں ہے؟ یہ چیزیں نماز کے اندر ہے، نماز کے مسائل میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کی پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کے شرائط ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کے شرائط. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے نماز کے شرائط. ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے نماز کے شرائط. نماز کی شرائط جو ہیں، نماز کی شرائط اس کے اقسام ہیں. ایک ہے نمازی کی شرائط، ایک ہے نمازی کی شرائط، اور ایک ہے نماز کی شرائط. دو ہے. امید ہے کہ میری بات واضح ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. اگر واضح ہو تو میں آگے بڑھتا ہوں. نمازی کی شرائط 4 ہے. نمازی کی شرائط کتنے ہیں؟ نمازی کی شرائط 4 ہے. پہلی شرط اسلام، کہ لازم ہے کہ اسلام یعنی نمازی کیا ہو؟ وہ مسلمان ہو. کیا کافر سے نماز مقبول ہے؟ کافر سے نماز مقبول نہیں. کافر سے نماز مقبول نہیں ہے. طيب. اس طرح سے ہے. سیکنڈ شرط عقل. عقل ہونا ضروری ہے. تو عقل کی ضد کیا ہے؟ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ نمازی کی شرط یہ بھی ہے کہ نمازی کیا ہو؟ عقل مند ہو. تو کیا چیز نکال دی جاتی ہے اس سے؟ تو کس پر نماز فرض نہیں ہے؟ ہاں اگر ہم جو شخص کیا ہے اپنی عقل کھو جائے، جو کیا ہو پاگل ہو. ٹھیک ہے نا. تیسری شرط ہے نمازی کے لیے مجنون. نعم، کہ بلوغت کیا ہے؟ بلوغت. بلوغت سے مراد کیا ہے؟ نعم، بلوغت سے نعم کہ انسان کیا ہو؟ بالغ ہو. انسان کیا ہو؟ بالغ ہو. انسان کیا ہو؟ بالغ ہو. تو بالغ کی بلوغت کی شرط سے کیا چیز نکلتی ہے؟ بلوغت کی شرط سے ہم کیا چیز نکالتے ہیں؟ ہاں، بلوغت کی شرط سے کیا چیز ہم نکالتے ہیں؟ یعنی کس کو نکالتے ہیں؟ یعنی کس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کو نماز فرض نہیں ہے؟ نمازی کی ضروری ہے کہ نمازی کیا ہو؟ بالغ ہو. تو جو بالغ نہ ہو تو وہ کیا ہو؟ نہ تو اس میں نماز فرض نہیں ہے. جو چھوٹے بچے نہ چھوٹے بچے. طيب. بالغ کی علامتیں کیا ہیں؟ بالغ ہونے کی علامتیں 3 ہیں. یا تو انسان کیا ہو؟ انسان کی عمر ہو 15 سال. انسان کی عمر ہو 15 ایئرس. انسان کی عمر ہو 15 سال 15 ایئرس. یا انسان کو احتلام ہو. کیا ہو؟ احتلام ہو، منی کا نکلنا، احتلام ہو. ٹھیک ہے نا. 15 نہ کہ 9 غلط ہے بلکہ 15 ابو 15 15 سال کا ہونا یہ بالغ ہوتا ہے. سیکنڈ شرط کیا ہے؟ کہ انسان کا یا پہلا ہے یا تو وہ بالغ ہو، یا تو اس کی عمر 15 سال ہو، یا کیا ہو، یا وہ ہے نا کیا ہو، یا وہ اس کی عمر کیا ہو، یا وہ اس کی عمر 15 سال ہو، یا اسے احتلام ہو، یا اسے کیا ہو، یا اسے احتلام ہو. جو رات میں ہوتا ہے، انسان کو رات میں نکلتا ہے یعنی جب سوتا ہے تو یہ احتلام ہونا. تیسری چیز کیا ہے؟ یا انسان کے ناف کے نیچے بال آئے. ناف کے نیچے کون سے بال آئے؟ سخت بال. نرم بال نہیں. فرق ہے نرم اور سخت میں. کبھی کچھ بچوں کو 10 سال کی عمر میں بال آئے تھے ناف کے نیچے، لیکن وہ بال ہوتے نرم بال، لیکن وہ معتبر نہیں اسلام میں. سخت بال آنا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ہلکے سے نرم بال آتے ہیں تو وہ صحیح نہیں. تو نماز 10 سال سے فرض نہیں ہوتی بچے پر منزہ، بلکہ نماز فرض ہوتی ہے کب سے؟ بچے پر نماز فرض ہوتی ہے 15 سال سے، بالغ ہونے سے. چاہے بالغ یا تو وہ ہو 15 سال سے، یا بالغ ہو احترام سے، یا بالغ ہو اس کے ناک کے اوپر، ناک کے نیچے سخت بال آنے سے. اور چوتھی چیز یہ صرف خاص ہے عورت کے لیے کہ اسے حیض یا نفاس کا ہونا ہے. عورت کے لیے خاص ہے، اسے حیض یا نفاس کا کیا ہے؟ ہونا ہے.
حیض و نفاس ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو بالغ ہوئے تک بچے پر نماز فرض ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. لیکن 7 سال کی عمر میں ایک چیز ہے, کیا ہے؟ بالغ ہوئے تک بچے پر نماز فرض نہیں ہے, لیکن 7 سال کی عمر میں ایک چیز ہے. کیا چیز ہے؟ ہاں, کس کو معلوم؟ 7 سال کی عمر میں چیز ہے. کیا چیز ہے وہ؟ نعم, 7 سال کی عمر میں اس کے والد کو, اس کے پیرنٹس کو یہ لازمی, ان کے پیرنٹس پر واجب ہے, نہ کہ بچے پر. بچے پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. بچے پر نماز فرض کب ہے؟ اس کی عمر جب بالغ ہو. لیکن 7 سال کی عمر میں اس کے والد پر, اس کے پیرنٹس پر یہ واجب ہے کہ وہ اسے حکم دے نماز کا. اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7, بچوں کو نماز کا حکم دو اور اگر ان کی عمر کتنی ہو؟ 7 سال ہو. وضربوهم علیہا, اور انہیں مارو اگر ان کی عمر 10 سال ہو. اگر ان کی عمر کیا ہو؟ 10 سال ہو. فرمایا وفرقوا بینہما بالمضاجع, اور 10 سال کے بعد کیا کرو؟ بچوں اور بچیوں کے درمیان کیا کرو؟ ان لوگوں کے بستر الگ کر دو. بستر کیا کرو؟ الگ کرو. اور بچوں کے درمیان بھی, بچوں کے درمیان خود, اور بچے اور بچوں کے درمیان بھی کیا کرو؟ ان کے بستر میں, ان کے بستر کو الگ کر دو. بستر کو کیا کرو؟ بستر کو الگ کر دو. تو سوال تھا یہاں پر سوال کیا تھا منزہ نے کہ 10 سال میں تو فرض ہوا تھی, 10 سال میں فرض نہیں ہوتی, لیکن یہ حکم ہے ماں باپ کو تاکہ بچوں کو نماز کی عادت ہو. اس لیے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے اور بالغ ہوتی کہا جائے کہ نماز پڑھیں تو بچہ نہیں پڑھے گا, ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ماں باپ اسے 7 سال کی حکم سے اسے حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا, تو 7 سال سے لے کے 15 سال تک, بالغ ہوئے تک کتنے سال ہے؟ 8 9 10 11 12 13 14 15, تو کئی سال ہے؟ 7 سال تقریباً, 7 یا 8 سال. اتنے سال اگر حکم دیں گے تو بچہ کیسا بھی نماز پڑھ لے گا. بچہ کیسا بھی کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے گا. اور دو چیزیں ہوں گے, یعنی وہ حکم بھی دیں گے ماں باپ اس کو, اور بچہ دیکھے گا کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. تو دو, اسے وہ سن رہا بھی ہے اور اسے آئیڈیل بھی مل رہا ہے سامنے کہ اس کے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کا بہت گہرا اثر ہوگا نا بچے پر. لیکن افسوس کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ماں باپ کیا کرتے ہیں, بہت سے ماں باپ نہ بچے کو دیتے حکم 7 سال سے, کہتے بچہ چھوٹا ہے چھوڑ دو, اور نہ ہی خود پڑھتے نماز کئی بار. تو پھر لیکن چاہتے ہیں کہ بچہ بالغ ہوتے ہی نماز پڑھ لے, نمازی بن جائے. تو یہ ممکن ہے یا غیر ممکن ہے؟ ہاں, کیا یہ ممکن ہے یا غیر ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ نے نہ اسے حکم دیا, اور نہ ہی آپ نے خود پریکٹیکل طور پر آپ نے نماز پڑھی اس کے سامنے ساتھ لے گئے مسجد کو, تو کس طرح پڑھے گا نماز؟ وہ نہیں پڑھے گا. تو بالغ ہوتے آپ چاہیں گے کہ نماز پڑھے, تو وہ نہیں پڑھے گا. پھر سوال ہے پھر بلوغت شرط کیسے ہے اگر کسی بچے کو 7 سال سے نماز کی عادت دینی چاہیے؟ نہ نہیں, ہاں یہاں پر ابھی یہ سوال ہے, جواب ابھی آئے گا. نہ یہاں پر ثوبان نے ایک بہترین سوال کیا حقیقت میں, کہ اس کا مطلب یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کہا کہ ہم نے تو کہا کہ یہ شرط تو کیا ہوتی ہے؟ نماز سے پہلی ہوتی ہے, نماز سے پہلی ہوتی ہے, تو کس طرح بلوغت شرط ہے؟ اور ہم نے کہا کہ نہ, اگر ہم بلوغت پر نہ فرض ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تو ہم حکم دیتے ہیں بچوں کو 7 سال سے, اگر وہ بالغ نہ ہوئے, اور بالغ ہونا شرط ہے نماز کی, بالغ ہونا شرط ہے نماز کی, تو کس طرح نماز صحیح ہوگی؟ ابھی وہ اس کا جواب ابھی آئے گا. آخری شرط یہ ہے حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہونا, حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہونا, یہ عورت کے لیے خاص ہے. تو یہ 4 شرطیں ہیں نمازی کے اندر. لیکن یہ شرط کے اقسام ہے بہت سے. کچھ شرطیں ہیں صرف صحیح ہونے کی شرط, دیکھیں یہاں پر. تو اسلام کی جو شرط ہے وہ شرط ہے صرف صحیح ہونے کی, یعنی نماز اسلام کے بغیر صحیح ہو ہی نہ سکتی, یعنی نماز اسلام کے بغیر صحیح ہو ہی نہ سکتی. لیکن عقل جو ہے, لیکن یعنی عقل یہ لازمی ہے کہ انسان کیا ہو, یعنی لیکن بلوغت شرط ہے واجب ہونے کی خالی,
بلوغت شرط ہے نماز میں واجب ہونے کے لیے، نہ کہ صحیح ہونے کے لیے، فرق ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ شرط ہے صحیح ہونے کے لیے، لیکن بلوغت شرط ہے کس؟ واجب ہونے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا نابالغ بچے سے نماز مقبول ہے یا نہیں ہے؟ مقبول ہے۔ تو یہ بلوغت نماز کے قبول یا نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ بلوغت کیا ہے؟ نماز کی واجب ہونے کی، نماز فرض ہونے کی شرط ہے۔ یہ بات واضح ہے نا؟ اس طرح سے عقل کیا ہے؟ صحیح اور واجب دونوں کی شرط ہے۔ عقل کیا ہے؟ صحیح اور واجب دونوں کی شرط ہے۔ تو جب تک انسان عقل مند نہ ہو، نہ اس کی نماز صحیح ہے، نہ اس پر نماز واجب ہے، نہ اس پر نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور ٹھیک ہے، آخری چیز کیا ہے؟ حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ عورت کی حفاظت ہے۔ یہ بھی نماز صحیح ہونے کے لیے اور واجب ہونے کی شرط ہے۔ اگر عورت حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس پہ نہ نماز، اس کی نماز نہ صحیح ہوگی، نہ اس پہ نماز واجب ہے۔ طيب یہاں پر سوال ہے کہ اگر نابالغ لڑکا حافظ ہو تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ نہ، جائز ہے۔ بعض نے منع کیا، لیکن صحیح کہ جائز ہے۔ ایک صحابی نے پڑھایا تھا نماز، ایک صحابی جو نابالغ تھے انہوں نے نماز پڑھایا۔ شرط تھی کہ وہ حافظ ہو اور وہ عقل مند ہو اور متمیز ہو، اسے نماز کے احکامات کا علم ہو، اسے نماز کے احکامات کا علم۔ طيب سوال ہے کہ کون سی چیزیں، کون سی شروط ایسے ہیں جو نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، جو نماز صحیح ہونے کی شرط ہے؟ وہ کون سی شرطیں ہیں نماز صحیح ہونے کے لیے؟ جی جواب، وہ کون سے شرطیں ہیں نماز صحیح ہونے کے لیے، یعنی جن کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہ سکتی؟ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں نمازی کے متعلق۔ اسلام، عقل، نعم اسلام، احسن، توبہ نے صحیح جواب دیا۔ اسلام، عقل اور حیض و نفاس سے پاک۔ اسلام، عقل اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، ٹھیک ہے نا؟ نعم۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں نمازی کی شرائط، یہاں بات ہو رہی صرف نمازی کی شرائط کی، نماز کی نہیں۔ نماز کی شرائط الگ ہے، نماز کی شرائط کیا ہے؟ الگ ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نمازی کے متعلق۔ طيب وہ کون سے شرطیں ہیں جو نماز واجب ہونے کے لیے ضروری ہے؟ یعنی نماز واجب ہونے کی شرطیں کون سی ہیں؟ نماز واجب ہونے کی شرطیں کون سی ہیں؟ نماز واجب ہونے کی شرط نمازی پر، نعم واجب ہونے کے لیے، نعم بلوغت اور عقل، نعم بلوغت اور عقل۔ اگر کوئی بالغ ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ اگر اس کی عمر 15 سال ہو جائے، اگر کسی کی عمر 15 ابو ہو جائے، لیکن وہ یعنی وہ مجنون ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، تو کیا نماز واجب ہے اس پر؟ نہیں، واجب نہیں، واجب نہیں۔ تو عقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، دونوں ہونا ضروری ہے نماز واجب ہونے کے لیے، نماز واجب ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن اسلام اگر نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر اسلام ہی نہیں ہے تو نماز صحیح بھی نہیں ہوگی۔ طيب یہ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ نمازی کی شرائط واضح ہے آپ لوگوں کو؟ نمازی کی 4 شرائط واضح ہے یا نہیں؟ کیا کوئی سوال ہے؟ طيب ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ طيب یہ 4 شرائط، اب ہم پڑھتے ہیں نماز کے شرائط۔ یہ ابھی ہم نے جو پڑھے یہ تھے نمازی کے شرائط، نمازی کے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے شرائط۔ نماز کی شرائط کیا ہے؟ پہلی ہے طہارت، ضروری کہ نماز کے لیے انسان طاہر ہو، انسان کیا ہو؟ طہارت، طاہر ہو۔ دوسری چیز کیا ہو؟ کہ وقت کا داخل ہونا، وقت کا داخل ہونا۔ اگر وقت داخل نہیں ہوا تو نماز، اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نماز غلط ہے۔ یعنی نمازی کیا ہے؟ نمازی کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، لیکن وہ نماز صحیح نہیں ہوگی اگر وہ نماز کا وقت داخل نہ ہو۔ یعنی عام نماز ممکن ہے کہ اس کی صحیح ہو جائے، لیکن یہ نماز جو چاہ رہا ہے کہ وہ پڑھے، اگر اس کا وقت داخل نہ ہو تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح سے کیا ہے؟
کہ آنے صدر کا چھپانا کیا ہے شرط؟ انسان کیا کرے؟ اپنے صدر کو چھپائے، اپنے صدر کو چھپائے. طيب طيب انسان کا صدر کیا ہے؟ مرد کا صدر کیا ہے اور عورت کا صدر کیا ہے؟ نماز میں. اور نماز کے علاوہ، نماز کے علاوہ، نماز میں اور نماز کے علاوہ. نعم، عورت مرد کے لیے ہے کہ ناف سے لے کے کہاں تک؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ ہے مرد کے لیے. یہ لازمی ہے کہ اس کو چھپائے، کیا کرے؟ اور نعم. اور لیڈیز کے لیے کیا ہے؟ سارا جسم، سارا جسم سوائے دو کے. لیڈیز کے لیے سوائے دو چیزوں کے. کیا کیا چیزیں؟ نعم، ہتھیلیاں اور چہرہ. ہتھیلیاں اور چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھ یعنی، اور چہرہ. نعم، ہول باڈی ایکسپٹ فیس اینڈ ہینڈز. طيب طيب اس طرح سے ایک اور شرط ہے نماز کے لیے، وہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے لکھی نہیں اس کو، آپ لوگ بولیں کیا چیز ہے؟ قبلہ رخ ہونا. نعم، کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا. نعم. اس طرح سے کیا نیت کرنا؟ نیت نہیں نماز کی. نماز صحیح ہوگی نہیں وہ نیت ہونا ضروری ہے. انسان نیت کرے، ہاں انسان نیت کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر نیت نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن نیت کی جگہ دل میں ہے یا زبان سے ہے؟ نیت ادا ہوگی زبان سے یا دل سے؟ دل سے. نعم، دل سے. نیت دل سے ہوگی نہ کہ زبان سے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں، مغرب کی نماز مکے کے اندر مسجد حرام میں 4 رکعت 20 رکعت، تو یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. بلکہ نیت کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں. نیت کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں. اور کچھ لوگوں کو اس میں اس میں وہ وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ کہ میں نیت کی یا نہیں کی. نہیں، آپ گھر سے نکلے کیوں؟ انسان نے اگر نماز پڑھنے کے لیے وہ نکلا گھر سے، تو اس کی یہ جو کام خود نیت ہے، وہ نکلا کیوں؟ نکلا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ خود نیت ہو گئی. تو یہ نہیں کہ آپ نماز وہاں کھڑ کر یعنی صف میں کھڑ کر آپ کیا کریں، ابھی تکبیر ماننے سے پہلے رکو ابھی میں نماز شروع نہیں کروں گا، بلکہ میں ابھی دل میں نیت کر رہا ہوں. اگرچہ وہ زبان سے نہیں کر رہا، نہیں غلط ہے. بلکہ آپ جو نکلے گھر سے یہ خود نیت تھی. آپ نماز کے لیے کیوں نکلے؟ آپ گھر سے کیوں نکلے؟ نماز پڑھنے کے لیے. عورت نے گھر پہ اپنا مسلح کیوں بچھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے بچھائی. مطلب یہ نیت ہے. تو مرد کا گھر سے باہر نکلنا نماز کے لیے، یا عورت کا گھر میں جانماز کا بچھانا، یہ خود کیا ہے؟ یہ خود نیت ہے. یعنی آپ نے یہ کام اس لیے کیا نیت کی، یعنی آپ کی نیت تھی اس لیے کی. مطلب تو کچھ لوگوں کے دل میں، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے بھروسہ کہ میں نیت کی یا نہیں کی. نہیں، یہ نہ ہو. یہ خود نیت ہے. یہ خود کیا ہے؟ نیت. یہ خود کیا ہے؟ نیت ہے. یہ 5 شرائط ہے کس کے؟ یہ 5 شرائط ہے. اس میں تفصیلات ہوتے، اس میں کئی تفصیلات ہے. طہارت کی تفصیلات آگے آئیں گے، وقت داخل ہونے کی تفصیلات آگے آئیں گے، سطر چھپانے کی تفصیلات آگے آئیں گے، قبلہ رخ ہونے کی تفصیلات آگے آئیں گے، نیت کی شرائط تفصیلات آگے آئیں گے. ہر ایک کی تفصیلات، ہر ایک کی کیا ہے؟ ہر ایک کی تفصیلات ہے. وقت کی تفصیلات ہوتے، اور سطر چھپانے کی تفصیلات ہوتے، اور کیا کھندے اگر انسان کے کھلے ہو تو نماز صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مرد کے لیے کھندے اگر اس کے شولڈرز کھلے ہوں، یہ سوال ہے. اور کئی چیزیں، اگر ٹوپی نہ پہنے وہ، سر کیا ہو، سر اس کا ڈپاوا نہ ہو، تو نماز صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی کئی چیزیں. ٹھیک ہے. قبلہ رخ ہونے کی تفصیلات ہیں، نیت کی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. انشاءاللہ کیا کریں، آگے بڑھیں. لیکن یہ واضح نہیں ہے نمازی کی شرائط اور نماز کی شرائط، یا کوئی سوال ہے اس میں؟ هل من سؤال ولا واضح؟ کلیئر ہے. طيب طيب اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ نماز کی شرائط میں سے کیا تھی؟ ہاں،
طہارت کیا تھی؟ طہارت. تو اب ہم پڑھتے ہیں طہارت کے مسائل. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں طہارت کے مسائل تفصیل سے ڈیٹیل سے. کسی پڑھ رہے مسائل طہارت کے مسائل. سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ طہارت کی تعریف کیا ہے. تعریف طہارت بولتے کس کو ہیں؟ ٹھیک ہے, یہاں پر مسعود صاحب نے کہا کہ ایک سوال ہے. اگر سوال اس کے متعلق ہو, درس کے متعلق ہو تو سوال کرے. اگر سوال درس کے متعلق سوال کرے ورنہ نہ کرے. اور ہم نے اور آپ سوال لکھ دیں غالباً عام طور پر دیکھیں کہ اگر آپ لوگ سوال لکھ دیں, آپ لوگ سوال لکھ دیں, اس لیے کہ درس کے دوران صرف چیٹ کے ذریعے سوالات آنی آپ لوگوں کو آنی الاؤ ہے. تو آپ لوگ سوالات لکھ دیں. اگر میں دیکھتا ہوں کہ سوال صحیح ہے تو جواب دے دوں گا, مناسب یعنی درس کے متعلق ہے. اگر متعلق نہ ہو تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. ممکن ہے کہ آپ لوگ درس کے آخری میں سوال کر سکتے ہیں. طيب طيب طہارت کی تعریف کیا ہے؟ طہارت کس کو بولتے ہیں؟ طہارت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ طہارت کی لغوی معنی, طہارت کے لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے یہ بیان کیا آپ لوگوں کو کہاں پر؟ فقہ کے مسائل میں, فقہ کی تعریف میں, کہ لغوی معنی کس کو بولتے ہیں اور شرعی معنی کس کو بولتے ہیں. تو لغوی معنی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, لغوی معنی کا مطلب کیا ہے؟ لغوی لغوی معنی کے مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی کا مطلب کیا ہے؟ نعم احسنت, ممتاز. کہ زبان میں, عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں طہارت کا مطلب کیا ہے؟ نعم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں. پاکیزگی اور گندگی سے بچنا. پاکیزگی اور گندگی سے بچنا, یہ مطلب ہے طہارت کا عربی زبان میں. ٹھیک ہے نا. طہارت کا لفظ کیا قرآن میں آیا ہے؟ نعم آیا ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. سورۃ توبہ کیا آئے تھے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. ٹھیک ہے نا. تو طہارت کا لفظ مستقل قرآن میں آیا, لیکن طہارت کا مطلب جو قرآن میں تھا کہ وہ نہیں تھا کہ نہیں یہ مطلب میں تھا, بلکہ عام مطلب تھا. واللہ یحب المطہرین. نعم, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مطہرین کو سے محبت کرتا ہے اور انہیں کیا کرتا ہے؟ اور انہیں پسند کرتا ہے. تو مطہر کیا ہے؟ یہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. تو لغوی معنی کیا ہے طہارت کے؟ کہ پاکیزگی اور گندگی سے بچنا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے طہارت. اس کا عربی میں کہتے ہیں نظافت. نظافت, ٹھیک ہے, نظافت, پاکیزگی, طہارت اور نظافت. طيب ایک مشہور حدیث ہے جو حدیث نہیں ضعیف ہے. حدیث لوگ کہتے ہیں کہ النظافت من ایمان, پاکی ایمان کا حصہ ہے. نہیں, صحیح کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان, پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. سیکنڈ چیز, طہارت کا شریعت میں معنی کیا ہے؟ طہارت کا شریعت میں معنی کیا ہے؟ طہارت کی کا شریعت میں معنی کی دو اقسام ہیں, دو معنی ہیں طہارت کی شریعت میں, دو معنی. ایک ہے معنوی طہارت اور ایک حسی طہارت. ایک معنوی طہارت اور ایک حسی طہارت. معنوی طہارت کا مطلب کیا ہے شریعت میں؟ دل کا شرک اور گناہوں سے پاک ہونا. دل کا شرک اور گناہوں سے پاک ہونا, یہ ہے معنوی طہارت, یعنی دلی طہارت. تو شریعت میں یہ بھی معنی مطلوب ہے, مراد ہوتا ہے کہ معنوی طہارت, کہ کیا دل کا شرک اور گناہوں سے پاک ہونا. دل کا شرک اور گناہوں سے پاک ہونا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے ایمان والو بلا شک مشرکین گندے ہیں, نجس ہے. کیا مطلب؟ یعنی کون سی طہارت, حسی والا معنوی؟ دلی گندگی یا معنوی گندگی یا حسی گندگی؟ معنوی, دلی گندگی معنوی. نعم, ممکن ہے کافر بہترین وہ پاک ہو, یعنی ظاہر سے محسوس حسی اعتبار سے بہت پاک ہو, بہترین خوشبو لگائے اور بہترین کپڑے پڑے, بالکل پاک ہو, لیکن وہ گندا ہے. کیوں گندا ہے؟ اس کا دل کیا ہے؟ اس کا دل ناپاک ہے, دل میں گندگی ہے. کیا گندگی ہے؟ شرک ہے, گناہ ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ویسا کیا ہے؟ مشرکین کیا ہے؟ مشرک گندے. دوسری طہارت کیا ہے؟ حسی طہارت. کیا ہے؟ حسی طہارت. کیا ہے؟ حسی طہارت. حسی طہارت کیا ہے؟ حسی طہارت کی دو چیزیں، گندگی کا ازالہ اور حدث کا خاتمہ. دو چیزیں. حسی طہارت میں دو چیزیں مطلوب ہے اور دو چیزیں مراد ہے، گندگی کا ازالہ اور حدث کا خاتمہ. ٹھیک ہے، میں بس ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں. طيب السلام علیکم. طيب لا الہ. تو ہم نے کہا تھا کہ آخری بات کہی تھی کہ حسی طہارت کا مطلب کیا ہے. حسی طہارت کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کیا یعنی حسی طہارت کا مطلب یہ ہے گندگی کا ازالہ اور حدث کا خاتمہ. یہ دو چیزیں ہیں، یعنی طہارت کی دو یہ اہم ارکان ہیں. طہارت کی یہ دو اہم ارکان ہیں. ایک پہلی بات کیا ہے؟ گندگی کا ازالہ. کیا چیز ہے؟ گندگی کا ازالہ. اور سیکنڈ چیز حدث کا خاتمہ. حدث کا خاتمہ دو چیزیں. اب ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا مطلب ہے دونوں کا. دونوں چیزوں کا مطلب کیا ہے ابھی آگے پڑھیں گے. یہ بھی ابھی آپ لوگ سب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے اس کا دونوں کا، کیوں سا نہیں. ابھی آپ آگے پڑھیں گے، ابھی تفصیل سے پڑھیں گے کہ دونوں کا مطلب کیا ہے. یہ دو اہم ارکان ہیں، دو اہم پلرز ہیں کس کے؟ حسی طہارت کے. پہلا پلر کیا ہے؟ گندگی کا ازالہ. گندگی کا ازالہ. سیکنڈ پلر حدث کا خاتمہ. ازالہ مطلب یعنی اس کو ختم کرنا یا ہٹا دینا. کیا مطلب؟ ازالہ کا مطلب ہے اسے ہٹا دینا. یہاں پر بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں ڈائریکٹ میں. آپ لوگ سوال کریں ایوری ون میں، چیٹ میں ایوری ون چوز کریں اور اس میں سوال کریں نہ کہ ڈائریکٹ میں، تاکہ سب کو سوال نظر آئے اور جواب بھی سب تک پہنچے. صحیح. ازالہ کا مطلب ہوتا ہے، ازالہ کا مطلب ہٹانا، ختم کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ پہلے ہم پڑھیں گے کہ کیا چیز ہے گندگی کا ازالہ. گندگی کا ازالہ، نجاست سے پاکی، نجاست اور گندگی سے پاکی. یہ جو پہلی جو چیز ہے، فرسٹ رکن، فرسٹ پلر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ نجاست سے پاکی نجاست کو ہٹانے سے ہوگی. ہم نے کہا کہا گندگی کا ازالہ کس سے ہوگی؟ یعنی اس سے پاکی ہم کس طرح لیں گے؟ نجاست کو ہٹانے سے. کیا کریں گے؟ تو یہاں پر ہم کہیں گے طيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز واضح ہے آپ لوگوں کو؟ آواز کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ آواز کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ طيب ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ حسی طہارت میں دو چیزیں ہیں، یعنی دو طہارت ہیں. پہلی طہارت گندگی کا ازالہ. گندگی کا ازالہ یہ پہلی طہارت ہے. اور سیکنڈ طہارت حدث کا خاتمہ. حدث کا خاتمہ کرنا. تو پہلی جو طہارت ہے کہ گندگی کو کا ہٹانا، وہ کس سے ہوگی؟ آپ کیا کریں گے؟ پاکی گندگی کو آپ ہٹا دیں گے. گندگی کو کیا کریں گے؟ آپ اسے ہٹا دیں گے. کہاں سے ہٹائیں گے؟ بدن سے، باڈی سے. کہاں سے؟ بدن سے. یعنی آپ کا جسم پاک ہو ہر گندگی سے. جو بھی گندگی ہو آپ کی باڈی میں، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو آپ ہٹا دیں گے. کیا کریں گے؟ اسے آپ ہٹا دیں گے. تو یہ پاکی ہوگی. سیکنڈ چیز کپڑے سے. کس سے؟ کپڑوں سے. کپڑے بھی پاک ہوں آپ کے. تھرڈ چیز آپ کی مکان سے، جگہ سے. کس سے؟ جگہ سے. تو تین چیزوں سے آپ کو گندگی ہٹانا ضروری ہے. نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ آپ کا بدن صاف ہو، کپڑے صاف ہو اور جگہ اور مکان صاف ہو. تین چیزیں صاف ہونا ضروری ہے.
تو یہ ہے یہ مطلب تھا گندگی، یہ تھا مطلب گندگی کا ازالہ. یہ مطلب کس کا ہے؟ مطلب گندگی کا ازالہ. تو تو حصی طہارت، تو طہارت کا فرسٹ رکن، فرسٹ پلر کا مطلب واضح آپ لوگوں کو؟ طہارت کا فرسٹ پلر کا مطلب واضح ہے کہ کیا مطلب ہے گندگی کا ازالہ؟ بات واضح نہیں ہے آپ لوگوں کو نا؟ تو گندگی کو ہم ہٹائیں گے بدن سے، باڈی سے، اور کپڑوں سے، اور جگہ سے. جگہ سے مراد کہ مصلی ضروری نہیں ہے، مصلی ضروری نہیں. مصلی اگر آپ نماز پڑھ رہے مصلی پہ تو مصلی پاک ہونا ضروری ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں عام جگہوں پر تو وہ جگہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نماز پڑھ رہے زمین پہ، ضروری نہیں کہ نا آپ نماز پڑھے مصلی میں، نہیں ضروری نہیں ہے. بلکہ ساری زمین ہمارے لیے مصلی ہے. ساری زمین ہمارے لیے کیا ہے؟ مصلی ہے. حدیث میں آتا ہے جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے ساری زمین اللہ نے بنا دی مسجد. یعنی اللہ، یعنی فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے ساری زمین کیا ہے؟ مسجد، مصلی ہے. آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیں، وہ آپ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. شرط کیا ہے کہ وہ جگہ پہ کیا ہو؟ جگہ پہ گندگی نہ ہو. جگہ پہ کیا ہو؟ گندگی نہ ہو. دونوں گندگی نہ ہو، نہ حسی گندگی نہ معنوی گندگی. کیا مطلب معنوی گندگی؟ اس جگہ نماز پڑھنا منع ہے جہاں پر شرک ہوتا ہو، جہاں پر گناہ ہو رہے ہوں، تو وہاں نماز پڑھنا منع ہے، جائز نہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور دیری سے بچنے کے لیے مسلح کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب دیری سے بچنے کے لیے؟ یعنی تاخیر کے لیے، تاخیر سے بچنے کے لیے. یہ مجھے بتا سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال کیا ہے. طيب طيب حدث کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے کہا تھا کہ طہارت کے دو پلرز ہیں. طہارت کے دو پلرز ہیں. پہلا ہے کہ گندگی کو ختم کرنا ہے، گندگی کو ختم کرنا. لیکن حدث کا مطلب کیا ہے؟ حدث کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ناپاکی کی لائق ہونا جو مسلمان کو عبادت سے روک دیتی ہے، جس کے لیے پاکی کی شرط ہے، جس کے لیے پاکی شرط ہے، جس کے لیے پاکی شرط ہے، جیسے نماز، طواف وغیرہ. بات سنیں، کیا مطلب ہے حدث کا؟ مطلب کیا ہے حدث کا؟ حدث کا مطلب ایسا ہے کہ انسان کو ایک ایسی چیز لائق ہو جانا جس سے انسان کو نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا، نہ طواف کرنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وغیرہ. جب تک کہ کیا کر لے؟ جب تک کہ وہ اپنے حدث کا خاتمہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ حدث کا خاتمہ نہ کر لے، یا وضو سے یا غسل سے، یا وضو سے یا غسل سے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بات سنیں. اگر کسی انسان کو، اگر کوئی انسان وہ حمام گیا اور اس نے اپنی ضرورت پوری کی، تو اس نے کیا کی؟ اپنی، اگر کسی انسان نے اپنی ضرورت پوری کی، اگر کسی انسان نے کیا کی؟ اپنی ضرورت پوری کی، اپنی ضرورت پوری کی، پھر وہ پاک ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ وہ مکمل پاک ہو گیا. اس نے سارے غسل، اس نے سارا طہارت لی، جو گندگی تھی وہ اس نے صاف کر دی. لیکن کیا اسے وضو کرنے سے پہلے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جائز ہے. نہیں ہے. نعم ممتاز، ویری گڈ. وہ تو اس نے مکمل، اس نے وہ گیا حمام، وہ باتھ روم گیا، جا کر اس نے مکمل طہارت لے لی، طہارت مکمل لی، ساری گندگی نکال دی اور صاف کر لیا، ختم. لیکن پھر بھی اسے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ایسی چیز اس پر طاری ہے اور اس پہ لاگو ہے، اس کا نام ہے حدث، جو اسے روکتی ہے نماز پڑھنے سے، جب تک کہ وہ کیا کر لے؟ وضو نہ کر لے. جب تک کہ وہ کیا کر لے؟ وضو نہ کر لے. مثال کے طور پر کسی انسان کو رات میں احتلام ہوا، یا کسی آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، میاں بیوی نے آپس میں ہم بستری کی، اور پھر وہ اٹھ کے وہ پاک ہو گئے، کوئی گندگی نہیں. لیکن ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا، انہوں نے جنابت غسل نہیں کیا، انہوں نے غسل جنابت نہیں کیا. کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھیں؟ نہیں، جب تک کہ کیا کر لیں؟ وہ غسل نہ کر لیں، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں. کسی انسان نے کیا کیا؟ اون کا گوشت کھا لیا. کسی انسان نے اون کا گوشت کھا لیا، اون کا، کیمل.
کا گوشت کھا لیا تو کیا اسے جائز ہے کہ نماز پڑھ لے؟ ہاں لیکن گندگی کچھ نہیں ہے، گندگی نہیں کچھ بھی، وہ پاک ہے بالکل، گندگی سے بالکل کیا ہے، گندگی سے بالکل پاک ہے، لیکن پھر بھی لازمی ہے کہ وہ کیا کر لے، جب تک کہ وضو نہ کر لے اس پہ نماز، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو حدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز انسان پر لاحق ہو جانا جو انسان کو نماز پڑھنے سے روک دے، طواف سے روک دے، یا ہر وہ چیز سے روک دے جس میں طہارت ضروری ہے، جس کے لیے پاکی شرط ہے، دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، جس کے لیے پاکی شرط ہے، طواف کے لیے پاکی شرط ہے، لیکن سعی کے لیے ضروری ہے پاکی نہیں، سعی کے لیے ضروری نہیں، صحیح کے لیے پاکیز ہونا ضروری ہے، صحیح ممکن انسان کر لے بغیر طہارت کے. طيب طيب نعم، وضو کے رہنے سے اونٹ کا گوشت کھانے سے نہ ٹوٹتا ہے، آپ اونٹ کا گوشت کھائیں وضو ہو یا نہ ہو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا. طيب تو یہ مطلب ہے حدث کا، تو یہ مطلب ہے حدث کا، یہ مطلب ہے حدث کا، ٹھیک ہے نا؟ تو حدث کا مطلب واضح آپ لوگوں کو، یا پھر سے یا پھر بتاؤں حدث کا مطلب واضح یا نہیں ہے؟ کسی کہتے ہیں حدث. طيب تو دونوں میں فرق ہے نہیں ہے، ایک چیز ہے گندگی، ایک چیز ہے گندگی کا ازالہ، ایک چیز ہے گندگی کا ازالہ، اور ایک چیز ہے حدث کا خاتمہ، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ہاں دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے دونوں، نعم دو الگ، نعم ڈفرینٹ، نعم. طيب ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. حدث کے دو اقسام ہیں، ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر، ایک ہے حدث اکبر اور ایک ہے حدث اصغر، چھوٹا حدث اور بڑا حدث. نہیں، ہم نے کہا کہ یعنی اون کا گوشت گندا نہیں ہے، سوال ہے یہ سے تھارا دینا ضروری نہیں، ہم نے کہا گوشت کا بات سنیں، کیمل کا گوشت گندا نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیمل کے گوشت ناپاک نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا، اس سے انسان کا وضو ختم ہو جاتا اور ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کرنا پڑے گا. تو اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کیا ناپاک ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے محدث ہوتا ہے؟ سوال، اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کیا محدث ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے ناپاک؟ کیا ہوتا ہے؟ محدث ہوتا ہے. محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث یعنی اس پر حدث لاحق ہو گیا، اس پر کیا ہوا، اس پر حدث لاحق ہو گیا، لیکن وہ ناپاک نہیں ہوا، ناپاک نہیں ہو، وہ ناپاک نہیں. صحیح. اس طرح سے اگر میں کہوں کہ اگر کسی انسان سے ہوا خارج ہو جائے، اگر کسی انسان سے ہوا خارج ہو تو کیا وہ محدث ہے یا ناپاک ہے؟ محدث ہے نا، محدث، نعم محدث، ناپاک نہیں، محدث ناپاک نہیں. طيب اچھا ایک سوال ہے، اگر انسان سے خون نکلے، اگر انسان سے خون نکلے تو انسان محدث ہے یا ناپاک ہے؟ خون نکلنے سے انسان محدث ہے یا ناپاک ہے؟ اس کا جواب آگے آئے گا انشاءاللہ. دونوں نہیں یا شیخ دونوں نہیں کیسا ہوں گے؟ طيب طيب جواب یہ ہے کہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تفصیل آگے آئے گی، لیکن صحیح ہے کہ خون سے انسان ناپاک ہوتا ہے نہ کہ محدث، آگے تفصیل آئے گی. طيب تو خون سے انسان ہوتا ہے ناپاک نہ کہ محدث، نہ کہ محدث. کیا مطلب اس کا کہ اگر خون نکل جائے تو خون صاف کر لے تو وہ ختم ہو گیا، خون نکل جائے، خون لگ جائے انسان کے ہاتھ میں، انسان نے خون کو صاف کر لیا تو ختم، وہ پاک ہو گیا اور اس کا وضو باقی ہے. لیکن تفصیل اس میں خون زیادہ ہو کم ہو کہاں سے نکلے اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو پہلا کیا ہے حدث اصغر، پہلا کیا ہے حدث اصغر، وہ ہے جس سے صرف وضو لازم ہوتا ہے. حدث اصغر کیا ہے؟ وہ جو جس سے صرف وضو لازم آتا ہے،
جیسے کہ چھوٹی اور بڑی یعنی قضاء حاجت اور تمام وضو توڑنے والی چیزیں، جیسے کہ چھوٹی اور بڑی قضاء حاجت اور تمام وضو توڑنے والی چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے حدث اصغر۔ اس کے بعد کیا ہے حدث اکبر؟ حدث اکبر سے مراد کیا ہے؟ جو غسول کو واجب کرتا ہے، جو غسول کو واجب کرتا ہے، جیسے کہ جنابت اور حیض، جنابت اور حیض وغیرہ۔ وغیرہ کا مطلب کیا ہے؟ نا کوئی مثال دے وغیرہ کی۔ جنابت، حیض، احتلام، نعم احتلام، نعم احتلام، اور جنابت، نعم احتلام سے، اور یہاں پر نعم یہ تو ہم بصری یہ لکھ دیا ہم بصری، جنابت، نفاس، نعم نعم نفاس، نفاس، اور اسلام میں داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونا، نعم، اور ہے ذکر ہو گیا، اور کسی میت کو کا غسل کرانا بعض کے نزدیک، بعض کے نزدیک نا کسی میت کا غسل کرانا، بعض کے نزدیک سے وضو کافی ہے، بعض کے نزدیک غسل ضروری ہے۔ نا بعض کے نزدیک غسل واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور کیا ہے کہ نا وضو واجب ہے، بعض کہتے ہیں وضو واجب ہے یا غسل واجب ہے، اختلاف ہے، چل آگے آئے گا۔ تو یہ بات واضح نہیں ہے حدث کا مطلب کیا ہے، حدث اکبر اور اصغر میں فرق کیا ہے، حدث اصغر کیا ہے اور حدث اکبر کیا ہے؟ اصغر سے صرف کیا ہوتا ہے؟ وضو لازم آتا ہے، اور حدث اکبر سے جو کیا غسل واجب آتا ہے، غسل واجب آتا ہے۔ حدیث اکبر پلیز ایکسپلین ونس اگین۔ طيب ہم نے کہا کہ یعنی کیا مطلب ہے حدیث اکبر کا؟ کہ جو چیز جو حدث انسان کو غسل واجب کر دیتی ہے، یعنی جو چیز سے انسان پہ کیا ہوتی غسل واجب ہو جاتی، اور غسل کیا ہوتا؟ غسل واجب ہو جاتا، جیسے جنابت، احتلام۔ تو احتلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پر غسل واجب ہوا تھا، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو یہ تھی ہماری بات کس کی؟ حدث اکبر کے متعلق۔ تو یہ امید ہے کہ حدث واضح ہو گیا کہ طہارت کے دو ارکان ہیں۔ کیا کیا ارکان ہیں طہارت کے؟ پہلا رکن نا، طہارت کے دو اہم مسئلے ہیں طہارت میں۔ پہلی چیز نہیں طہارت کے مطلب نہیں، طہارت کے پہلے کیا ہے نا؟ نجاست کا ازالہ، گندگی کا اور نجاست کا ازالہ، اور حدث کا خاتمہ، نا۔ تو یہ دو چیزیں کس میں؟ طہارت میں۔ اور ہم نے جان لیا کہ نا گندگی کا ازالہ ہوگا بدن سے، کپڑوں سے اور جگہوں سے، اور حدث کا ازالہ ہوگا، حدث کا ازالہ ہوگا وضو یا غسل سے۔ طيب آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیل، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ طيب اس میں ایک اہم چیز ہے، اسما نے کہا کہ بدن تو دونوں میں آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے دونوں میں؟ بدن کہاں آ رہا ہے آپ؟ بدن میں جو گندگی لگتی ہے، بدن میں جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا، یہ ہے پہلی چیز میں۔ اگر بدن میں کوئی گندی چیز لگ گئی، بدن پہ اگر پیشاب کے خطرے آ جائے، کیا بولے؟ بدن اوپر ہی کیا؟ طيب تو اگر بدن پہ گندگی لگ جائے، گندگی کیا مطلب؟ یعنی بدن کے اوپر گندگی لگ جائے اوپر، تو اس کو صاف کرنا کیا کریں گے؟ اس کو ہم کیا کریں گے؟ صاف کرنے کو بولیں گے یہ کیا ہے؟ یہ گندگی کا ازالہ ہے۔ جو گندگی لگتی ہے بدن پہ
اس کو صاف کرنا، اس کو ہٹانا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے گندگی کا ازالہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے گندگی کا ازالہ. ٹھیک ہے نا. اور لیکن اگر کبھی انسان کے بدن پہ، یعنی ہم بولیں کبھی انسان کے اندر، انسان پہ، انسان کے بدن پر ایک ایسی چیز لاحق ہو جاتی ہے، صفت جو جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی حدث، یعنی گندگی ہمیں نظر آتی ہے، گندگی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن حدث ہمیں نظر نہیں آتا، حدث ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی کوئی شخص کیا ہے، کوئی شخص کیا ہے کہ نا محدث ہے، اس نے وضو نہیں کیا، لیکن اس پہ گندگی نظر نہیں آتی، لیکن وہ محدث ہے، لیکن اس پہ حدث اس پہ نظر نہیں آتا. طيب مور ایگزامپلس آف اصغر. نعم، جو صرف وضو لازم کر دیتا ہے. اس طرح کیا مطلب؟ انسان کا وضو ٹوٹ جانا. کس سے؟ جو بھی انسان کی، یعنی دو راستوں سے، سامنے سے یا پیچھے سے، یعنی سامنے کی شرمگاہ یا پیچھے کی شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلنا، اس سے انسان کا وضو کیا ہوتا؟ ٹوٹ جاتا. تو اس سے انسان پہ کیا ہوتا؟ وضو واجب ہو جاتا. تو اگر کوئی بھی چیز اگر نکل گئی انسان سے، یا سامنے کی شرمگاہ سے یا پیچھے کی شرمگاہ سے، تو انسان کیا ہوتا؟ اس سے وہ آتا ہے، کیا ہوتا؟ محدث اثر ہوا تھا. کیا ہوتا؟ اس سے محدث کیا ہوتا؟ اثر ہوا تھا. اس طرح سے کیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا گوشت کھانا، اس طرح سے کیا ہے، اس طرح سے جو بھی چیزیں جس سے کیا ہوتا، جس سے انسان کا وضو کیا ہوتا، جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہر وہ چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ چیز ہونے سے انسان سے کیا ہوتا؟ انسان یعنی محدث ہو جاتا. انسان کیا ہوتا؟ انسان پر حدث اصغر لاحق ہو جاتا. انسان پر حدث اصغر لاحق ہوا تھا جب تک کہ وضو نہ کر لے، جب تک اس وقت تک اس پر انسان پر حدث اصغر طاری رہتا اور لاگو رہتا. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. وداؤٹ کپڑے کے ایڈ سے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنا. نعم، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. ابھی یہ باتیں بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ نا آگے مکمل ایک تفصیل آئے گی کہ وضو ٹوٹتا کس سے ہے، وضو کی صفت، وضو کے ارکان، وضو کے نواقض، وضو کے نواقض، وضو کس سے ٹوٹتا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئے گی. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. طيب. سوال ہے کہ نجاست سے پاکی میں وضو کی ضرورت نہیں ہے. نہ، نجاست سے پاکی میں نہ، ایک دو چیز الگ ہے نا، فرق ہے. اگر کوئی گندی چیز ہے، کوئی گندگی لگ گئی کپڑوں پر یا بدن پر یا جگہ پر، اسے صاف کرنا یہ پہلی چیز ہے. پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ حدث بھی دور کریں، آپ حدث بھی دور کریں، ضروری ہے. لیکن ضروری ہے کہ نا ہر گندگی سے آپ کا حدث لاحق ہو جائے، نہیں، ضروری نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کے اوپر اگر کسی بچے نے کیا کیا، اگر کسی بچی نے، اگر آپ پر کیا ہے، اگر کیا ہو اگر کسی بچی نے کیا کیا، آپ پر پیشاب کر دیا آپ کے کپڑوں پر، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں، آپ کا وضو باقی ہے، لیکن گندگی لگ گئی، آپ اسے صاف کر دیں گے، ختم، آپ پاک ہو گئے. اور اسے آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا، بات واضح ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ بچی کے، نہ کہ بچے کے. بچے پہ کافی ہے کہ آپ کیا کریں. طيب 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 ٹھیک ہے. تو یہ بات واضح. تو کوئی سوال ہے ابھی؟ طيب. اچھا ٹھیک، اس میں ایک آخری بات میں بیان کروں کہ گندگی صاف کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. گندگی صاف کرنے کے لیے نیت کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. اب اگر انسان نے کیا کیا، کیا مطلب اس کا؟ نیت ضروری نہیں ہے. انسان بیٹھا ہوا ہے، یعنی انسان کیا ہے، انسان پہ گندگی لگ گئی، انسان پہ گندگی لگ گئی، کیا ہے، انسان کے کپڑوں پر یا بدن پر یا جگہ پر. پھر ہوا آئی،
یا پانی آیا، بارش ہوئی اور گندگی صاف ہو گئی خود ہی سے، تو یہ کافی ہے یا آپ کو ضروری کہ آپ نیت کر کے صاف کریں اس کو؟ ہاں آپ تو اگر خود ہی سے صاف ہو جائے تو یہ کافی ہے، نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن حدث کی باقی کے لیے، یعنی حدث کے خاتمی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیت کریں. وضو کے لیے نیت ضروری ہے اور غسل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے کیا کیا، وضو کر لیا، یعنی سارے اعضاء وضو کو دھو لیا بغیر نیت کے، تو کیا کافی ہے اس کے لیے؟ کافی نہیں ہے، اس کا حدث باقی رہے گا. اگر کسی نے کیا کیا، غسل کر لیا، سارے جسم پر پانی ڈال لیا اس نے، یا اس نے یہ سمندر میں ڈبکی لگا لی، سمندر میں ڈبکی لگا لی تو، لیکن بغیر نیت کے، بغیر غسل کی نیت کے، تو کیا اس کے لیے کافی ہے یہ؟ نہیں، کافی نہیں ہے. جب تک کہ وہ نیت کر لے، نیت نہ کرے، اس کے لیے کافی نہیں ہے. نیت کرنا ضروری ہے. تو یہ بھی فرق ہے. تو گندگی کے خاتمے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، لیکن حدث کے خاتمے کے لیے اور حدث کو ختم کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. یہ بات واضح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری کلاس آج کی ختم ہو گئی. 1 گھنٹہ برابر ہوئی الحمدللہ. ہم نے تقریباً اسی وقت میں ہم نے شروع کی تھی، تقریباً 8:40 کو. تو 9:30 تک، تقریباً 9:40 پہ ہماری کلاس ختم ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ. طيب، اور کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. کل ہم کیا کریں گے؟ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ طہارت کے اقسام. کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پانی کے اقسام. پانی کے اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سے پانی سے طہارت ہو سکتی ہے. تو وإياكم حفظكم الله ورعاكم في امان الله. طيب ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہے